بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ناول رسم وفا ایچ اردو کہانی پر قسط نمبر 6۔ لیکچر کے بعد ایمن سرارم کے آفس کی طرف بڑھ گئی۔ دروازہ ناک کیا۔ یس کم ان، اذان نے بغیر دیکھے جواب دیا۔ وہ کل اسائنمنٹ ساتھ لے جانا تو بھول ہی گئے تھے ہم۔ زویا کی آواز پر اذان نے نظریں اوپر اٹھا کر اسے دیکھا، جیسے کچھ سمجھ نہیں پایا ہو۔ اسائنمنٹ واپس لینے آئے ہیں ہم۔ زویا نے جب اذان کی طرف سے کوئی جواب نہ پایا تو بول پڑی، یہ رہی اسائنمنٹ۔ اذان نے اسائنمنٹ کی طرف اشارہ کیا۔ زویا اسائنمنٹ اٹھا کر روم سے باہر نکل گئی۔ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، ایسے کیوں دیکھ رہے تھے مجھے؟ یہ میجر اذان ہماری سمجھ سے باہر ہے، یہ کبھی خوش نہیں ہو سکتے ہم سے۔ کبھی کبھی تو ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے سب سے بڑے دشمن ہیں۔ یہ پتہ نہیں کیوں ان کو یہاں بھیج دیا، ہم خود ہی ہینڈل کر لیتے یہ کیس۔ ڈیڈ سے بات کرنی پڑے گی، ان کو واپس بلائیں یہاں، ان کا کوئی کام نہیں، پریشان کر رکھا ہے میجر اذان نے ہمیں۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے جا رہی تھی کہ سامنے سے روحان سے ٹکرا گئی اور گرتے گرتے بچی۔ البتہ اس کی اسائنمنٹ اور بکس بکھر چکی تھی۔ سامنے روحان کو دیکھ کر سپا ہو گئی۔ آپ دیکھ کر نہیں چل سکتے کیا؟ روحان تو ڈر ہی گیا تھا ایمن کے اس رویے سے، جو کبھی کلاس میں کبھی اونچی آواز میں نہیں بولی تھی، آج اتنی زور سے چلائی۔ روحان کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا، کیونکہ ابھی وہ جانتا نہیں تھا کہ اس کے سامنے ایمن صفتر نہیں میجر زویا کھڑی ہیں۔ روحان نے اسائنمنٹ اور بکس اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہی تاکہ رک گیا۔ مجھے تو نظر آتا ہے بہت اچھی طرح، لیکن شاید تمہاری نظر کمزور ہو گئی ہے۔ دیکھ کر خود نہیں چل رہی تھی اور مجھ پر الزام لگا رہی ہیں، بجائے کہ تم مجھے سوری بولو اوپر سے اوور اینٹی کر رہے ہو۔ بہت بدتمیز انسان ہو۔ اب یہ ساری چیزیں سمیٹ کر پکڑاؤ مجھے، سویا حکم دینے والے انداز میں بولی۔ وہ بھی بھول چکی تھی کہ سامنے ملک روحان ہے، جس نے کبھی کسی کی نہیں سنی۔ اس کی بات پر روحان مسکرا دیا۔ میں تمہاری بات مانوں گا، یہ تمہاری بھول ہے۔ تبھی ارمان وہاں آیا اور جلدی سے اسائنمنٹ اور بکس اٹھا کر زویا کو تھما دی، اور روحان لب بھیج کر رہ گیا۔ ایک تو یہ ولن پتہ نہیں کہاں سے انٹری مار دیتا ہے جب بھی میں بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں ایمن سے، دل میں سوچتے ہوئے اس نے ارمان کو گھورا اور وہاں سے چل پڑا، اور زویا اور ارمان بھی وہاں سے چل پڑے۔ روحان کی طرف سے میں آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ ارمان کی بات پر زویا رک گئی۔ وہ حیران تھی کہ ارمان اور روحان دونوں بھائی ہیں، لیکن دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ایک ہر وقت لڑنے کو تیار، غلطیوں کی دکان، اور دوسرا بالکل الٹ، نرم دل اور ہر دل عزیز۔ یہ بچپن سے ایسا نہیں ہے، بس کچھ برے دوستوں کی صحبت نے اس کو ایسا بنا دیا ہے۔ دل کا برا نہیں ہے میرا بھائی، میں جانتا ہوں اس کو، ابھی نہ سمجھ ہے، آہستہ آہستہ اچھے برے کو پہچان جائے گا وہ۔ مجھے یقین ہے اللہ پر، اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو۔ زویا مسکرا کر بولی تو دونوں کلاس روم کی طرف بڑھ گئے۔ روحان گارڈن میں بیٹھا تھا، تبھی نیا وہاں آئی اور اس کے سامنے آ کر بیٹھ گئی۔ ہائے سویٹ ہارٹ، اس نے روحان کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ روحان نے اسے نظر انداز کیا۔ جاؤ یہاں سے، میرا موڈ نہیں ہے تم سے بات کرنے کا، 2 ہفتوں بعد شکل دکھا رہی ہو۔ اوہو یار، ناراض مت ہو، آپ ہی گھر گئی تھی، ان کے دیور کی شادی تھی، پھر دل ہی نہیں کر رہا تھا، بہت مزہ آ رہا تھا شادی پر، سب ریلیٹیو آئے ہوئے تھے۔ اچھا، تو پھر نہیں آنا تھا واپس، وہیں رہ جانا تھا؟ واپس کیوں آئی ہو؟ روحان غصے سے بولا۔ اچھا بابا، سوری، تمہیں کہا تھا
میں نے ساتھ چلو لیکن تم مانے ہی نہیں۔ اب جو ہونا تھا ہو گیا، موڈ خراب مت کرو، نیہا نے کہا تو روحان پھیکا سا مسکرا دیا اور کلاس کی طرف بڑھ گیا۔ نیہا بھی اس کے پیچھے چل پڑی۔ روحان کے ساتھ نیہا کو کلاس میں داخل ہوتے دیکھ علی نے منہ بنایا۔ لو دیکھو آ گئی روحان کی جی ایف۔ اس کی بات پر تینوں ہنس دیے جبکہ ارمان نے بھی وسیع سے سر ہلا دیا۔ روحان اور نیہا مسکراتے ہوئے اپنی سیٹ پر جا بیٹھے۔ لیکچر کے بعد سب کینٹین میں چلے گئے، لنچ کیا اور کلاس میں چلے گئے۔ چھٹی سے کچھ دیر پہلے زویا کو کڑوا کریلا کے نام سے میسج موصول ہوا، میٹ می ان مائی آفس۔ زویا سر جھٹکتی ہوئی آفس کی طرف چل پڑی، دروازہ ناک کیے بغیر اندر چلی گئی اور چیئر پر بیٹھ گئی۔ اذان زویا کی اس حرکت پر دل میں مسکرا دیا۔ کیا؟ اذان کو اپنی طرف دیکھتے پایا تو زویا کندھے جھکاتے ہوئے بولی، سر ہوں گے آپ باہر، یہاں میجر اذان ہے آپ، کہہ کر زویا مسکرا دی۔ کیوں بلایا ہے آپ نے؟ اذان کچھ نہیں بولا، وہ بس زویا کو دیکھ رہا تھا۔ اچھی لگ رہی ہیں آپ، کچھ دیر بعد بولا۔ زویا مسکرا دی، تو یہ کہنے کے لیے بلایا تھا آپ نے؟ مجھے صبح ہی کہہ دیتے، میرا مطلب ہے آپ اچھی لگ رہی ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ اذان ماتھے پر ڈالتے ہوئے بولا۔ کیوں؟ میں کچھ سمجھی نہیں، زویا نے جواب دیا۔ مطلب آپ سمپل کپڑے پہن کر آیا کریں، اذان نے بولا۔ اس کی بات پر زویا نے آنکھیں سکیڑ دی۔ یہ سمپل ہی ہے میجر اذان، آپ کی آنکھوں کا ٹیسٹ کروائیں۔ سمپل کپڑوں میں کوئی اتنا خوبصورت کیسے لگ سکتا ہے؟ اذان جلدی سے بولا۔ یہ کپڑے سمپل ہی ہیں، میجر اذان دھیان سے دیکھیں۔ اب میں ہی خوبصورت ہوں تو اس میں میرا کیا قصور ہے میجر اذان؟ ہم یہاں کسی خاص مشن کے لیے آئے ہیں میجر زویا، نہ کہ آپ کے کپڑوں کے بارے میں ڈسکشن کرنے۔ بہتر ہوگا کہ ہم اپنے مشن پر دھیان دیں۔ اذان کو کوئی اور جواب نہ ملا تو جلدی سے سیریس ہوتے ہوئے بولا، کیا ہم ڈسکشن کر رہے ہیں کپڑوں کے بارے میں؟ زویا کو تو جیسے صدمہ لگ گیا اذان کی بات پر۔ اذان نظریں چرا سا گیا۔ کیا انفارمیشن ہے آپ کے پاس مس زویا؟ جلدی سے اذان نے بات پلٹ دی۔ نہیں، آپ بات پلٹ نہیں سکتے میجر اذان، آپ پہلے ہمارے سوال کا جواب دیں۔ زویا اپنی بات پر ڈٹ گئی۔ اذان غصے سے زویا کی طرف بڑھا۔ زویا چیئر سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اذان آگے بڑھا، زویا کو واپس چیئر پر بٹھایا، دونوں ہاتھ چیئر پر رکھ دی، زویا کے فرار کے سارے راستے بند کر دیا۔ اذان دونوں ہاتھ چیئر پر رکھ کر زویا کی طرف جھکا۔ ہاں میں مانتا ہوں آپ بہت خوبصورت ہیں، آپ کی آنکھیں مجھے پاگل کرتی ہیں۔ جب بھی آپ کی طرف دیکھتا ہوں خود کو ہپنوٹائز فیل کرتا ہوں۔ آپ مجھے ہپنوٹائز کرتی ہو، لیکن ان سب کے باوجود بھی میں آپ سے محبت نہیں کرتا، نفرت کرتا ہوں۔ میرے سامنے مت آیا کریں۔ بس یہی کہنا تھا مجھے، اذان زویا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا۔ اور زویا تو ایسے بیٹھی تھی جیسے بدن میں جان ہی نہ باقی ہو۔ وہ حیران تھی اذان کی اس انکشاف پر۔ اذان اپنی بات ختم کر کے واپس اپنی چیئر پر بیٹھ گیا۔ آپ جا سکتی ہیں یہاں سے، نظریں لیپ ٹاپ پر جمائے ہوئے بولا۔ اتنی نفرت کی وجہ جان سکتی ہیں ہم؟ کیوں نفرت ہے آپ کو ہم سے، جبکہ ہم تو آپ سے 1 مہینے پہلے ہی ملے ہیں۔ ہمارے درمیان ایسا تو کچھ نہیں ہوا تھا جو نفرت کی وجہ بن سکے، زویا اذان کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ اذان کے ہاتھ رکے زویا کی بات پر۔ یہ بتانا میں ضروری نہیں سمجھتا، آپ جا سکتی ہیں یہاں سے۔ کوشش کیجیے گا کہ دوبارہ میرے سامنے نہیں آیا۔
زویا کی آنکھوں سے آنسو نکل چکے تھے۔ بنا کچھ کہے وہ وہاں سے چل پڑی۔ سامنے روحان کھڑا تھا، زویا کو روتے ہوئے دیکھ چکا تھا۔ وہ ایک نظر اس پر ڈالتے وہ آگے کی طرف بڑھ گیا۔ او، اب یہ روک جو رہی ہے، یہ لڑکی اسے پاگل کرے گی، پتہ نہیں کیا چاہتی ہے یہ۔ میں تنگ آ گیا ہوں اس سے، اس کے آنسو مجھ سے کیوں تکلیف دے رہے ہیں۔ سویا لائبریری کی طرف بڑھتے اس وقت لائبریری میں کوئی نہیں تھا، لائٹ آف تھی۔ ایسے ہی وہ اندر جا کر بیٹھ گئی اور سر ٹیبل پر رکھ کر دل کھول کر رو دی۔ پتہ نہیں کیوں لوگ ہمارے ساتھ ہی ایسا کرتے ہیں۔ نکاح ہوا تو خود کو محفوظ سمجھنے لگے ہم، لیکن نکاح بھی کچھ مہینوں بعد ختم ہو گیا۔ کوئی ہمیں پسند نہیں کرتا۔ اگر تائی اماں ہمیں پسند ہی کرتی ہوتی تو شاید ہم اس طرح دربدر نہیں ہو رہے ہوتے۔ کچھ مہینوں بعد ماں بھی ساتھ چھوڑ گئی۔ ڈیڈی اور ممی بہت خیال رکھتے ہیں ہمارا، لیکن جب میجر اذان ہماری زندگی میں آئے تو ایک خوشگوار سا احساس زندگی میں آ گیا۔ ان کا خیال رکھنا ہمارا اور بات بات پر ٹوکنا اچھا لگنے لگا، لیکن پھر وہ بھی چلے گئے۔ ایک مہینے بعد دوبارہ ان کو دیکھا تو پھر سے امید کی ایک کرن جاگی کہ ہو سکتا ہے اللہ ہمیں ملانا چاہتے ہوں، اس لیے وہ دوبارہ ملا دیا ان سے۔ آپ جھوٹ بولتے ہیں میجر اذان، آپ کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت دیکھ چکے ہیں ہم۔ آپ کیا سمجھتے ہیں ہمیں پتہ نہیں چلا؟ ہمیں سب پتہ ہے، آپ بھی ہم سے محبت کرنے لگے ہیں، لیکن کہنے سے ڈرتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، ہم اب آپ کے سامنے نہیں آئیں گے، دیکھتے ہیں کب تک آپ ہمیں اگنور کرتی ہیں۔ آنسو صاف کرتے زویا باہر جانے کے لیے اٹھی ہی تھی کہ کسی نے اسے بازو سے کھینچ کر دیوار سے لگا دیا۔ آئی ایم سوری، زویا کے کان میں ایک آواز پڑی۔ اس کے بعد اس نے زویا کے بازو چھوڑ دیا۔ زویا نے جلدی سے آگے بڑھ کر لائٹ آن کی تو لائبریری میں کوئی نہیں تھا۔ وہ جلدی سے وہاں سے باہر نکل گئی۔ باہر گئی تو علی اور رانیہ اسے ہی ڈھونڈتے ہوئے آ رہے تھے۔ زویا جلدی سے ان کی طرف بڑھی۔ تم لوگوں نے ابھی یہاں سے کسی کو گزرتے ہوئے دیکھا ہے؟ زویا جلدی سے بولی۔ نہیں، ہم نے تو کسی کو نہیں دیکھا، علی نے جواب دیا۔ تانیہ بولی، جلدی چلو ایمن، جا کر اسائنمنٹ بھی بنانی ہے۔ رانیہ نے کہا تو تینوں ہاسٹل کی طرف بڑھ گئے۔ ویسے ہوا کیا ہے؟ تم لائبریری میں اکیلی کیا کر رہی تھی؟ رانیہ بولی، کچھ نہیں، وہ مجھے ایک کتاب چاہیے تھی اس لیے گئی تھی لائبریری۔ اچھا، رانیہ نے جواب دیا۔ اگلے دن روحان کالج نہیں آیا تھا تو موقع ملتے ہی ایمن نیہا کے پاس بیٹھ گئی۔ کیسی ہو نیہا؟ آج تم اکیلی آئی ہو؟ تمہارے دونوں دوست کہاں ہیں؟ ہم میں تو ٹھیک ہوں، روحان کی تو طبیعت خراب ہے اسی لیے نہیں آیا، اور عہد سے میری بات ہوئی تھی، وہ کل سے آئے گا۔ آج تم اکیلی ہو تو آؤ ہمارے ساتھ بیٹھ جاؤ۔ اکیلی کیا کرو گی؟ ہمارے ساتھ بیٹھو، ایمن نے نیہا سے کہا تو نیہا اٹھ کر ایمن کے ساتھ اس کی سیٹ پر بیٹھ گئی اور اس کے ساتھ چل پڑی۔ زویا کو نیہا میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا، وہ تو نیہا کے تھرو عہد تک پہنچنا چاہتی تھی، اسی لیے اس کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا تھا۔ رانیہ نے ایمن کو گھورا کہ اسے یہاں کیوں لائی ہو؟ ایمن نے اسے چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ اذان کلاس میں آیا تو زویا اسے نظر نہیں آئی۔ اسے افسوس ہوا اپنی کل کی باتوں پر۔ سر جھٹکتے ہوئے لیکچر دینے میں مصروف ہو گیا۔ زویا گارڈن میں آ کر بیٹھ چکی تھی، طبیعت خراب کا بہانہ بناتے ہوئے وہ اب اذان کے سامنے نہیں آنا چاہتی تھی۔ اذان کے کلاس سے باہر نکلنے کے کچھ دیر بعد ہی زویا کلاس میں واپس آ گئی۔ اس کی نیہا سے دوستی ہو چکی تھی، اب تو بس اسے کل کا انتظار تھا۔ باقی اگلی قسط میں امید کرتی ہوں آپ کو میرا ناول پسند آ رہا ہوگا۔ میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔
اللہ حافظ۔